علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال فی موضع آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کے دو حالتیں ہو سکتی ہے۔ ایک حالات ظاہری طور پر دکھائی دیتے ہیں تو دوسرے حالات باطنی اور اندرونی طور پر ہے جو دکھائی نہیں دیتے۔ ظاہری حالات سے بندہ واقف ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، سچویشن کی خبر ہوتی ہے۔ جیسے ظاہری حالات میں اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے بھوک کی شدت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ظاہری حالت میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری محسوس کی جا سکتی ہے۔ ظاہری حالت میں اگر کوئی نابینا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن باطنی حالت میں کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا نیکوکار ہے، کون کیسا شخص ہے، کہ عادل ہے، انصاف پسند ہے یا بدکار ہے، یا فاسق ہے یا فاجر ہے یا بدکار ہے، کون کیسا شخص ہے اور کیسی اس کی حالت ہے باطنی، وہ معلوم نہیں کی جا سکتی۔ وہ سوائے اللہ کے کوئی اور معلوم نہیں کر سکتے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کی باتوں کے جاننے والے ہیں، ان کو تمام باتوں کی اور تمام حالتوں کی واقفیت رہتی ہے، اور بندے کی ہر حالت، مستقبل اور فیوچر کے تمام حالتوں سے واقف بھی ہیں۔ یہ اللہ کے ذاتی کریمی اور اللہ کی ذات ہے جو ان تمام حالات سے واقف ہیں۔ لیکن بندے کو ظاہری حالت میں جیسے بندہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے تو اس بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اس کی حالت کو دیکھ کر ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی باطنی طور پر جتنا گنہگار اور فاسق اور فاجر ہے اس کو بھی مٹانے کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔ جیسا کوئی بھوکا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی دو کام کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ کہیں جاب کیا جائے، کہیں کام کریں گے، کسی کے پاس نوکر بن کے کام کریں گے، یا خود بزنس کریں گے یا تجارت کریں گے جس سے ہمارا پیٹ بھرے گا، ہماری جو بھوک اور پیاس کی شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یا دوسری حالت یہ سوچتا ہے کہ بھائی کام، تجارت یا بزنس یا نوکری تو نہیں کر سکتے، بھیک تو مانگ سکتے، ہماری تکلیف بھوک کی اور پیاس کی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم بھیک مانگ کر کچھ کھا لیں گے، پی لیں گے۔ جیسا کوشش اس سلسلے میں کرتا ہے ظاہری طور پر، ویسے ہی ہونا یہ چاہیے کہ باطنی گناہوں کو مٹانے کی خاطر اللہ کے سامنے بیٹھ کر توبہ اور استغفار کریں، اور توبہ اور استغفار کر کر باطن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، جب جا کر بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں۔ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں کی جو کنڈیشن ہے، آج جو ہندوستان کے حالات ہے، وہ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔
چاہے وہ مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مدرسے یا قبرستانوں وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کمیونٹی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ان کے مساجد کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ جو بھی مسئلہ ہو مسلمانوں کے خلاف، وہ سب مسلمانوں کی حالات ان کے اوپر اس وجہ سے آئی ہے کہ مسلمان خود اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ ہم دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے تو تیار ہیں، 10 منٹ تک ایک نیوز چینل پر بیٹھ کر نیوز دیکھتے دیکھتے تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف بولیں گے، 10 منٹ تک ان کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے کہ فلاں ایسا کرے، فلاں یہ کرے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں ان کی وجہ سے یہ قدم اٹھ رہا، فلاں ان کی وجہ سے وقت ترمیمی بل پاس ہو گیا۔ ساری باتیں تو کریں گے لیکن اپنے دامن میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ ہم کیا ابھی بھی سود لینا چھوڑ دیے؟ کیا ہم ابھی بھی حرام کاری چھوڑ دیے؟ کیا ہم ابھی بھی زناکاری چھوڑ دیے؟ کیا ہم ابھی بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیے؟ کیا ہم ابھی بھی غیبت کرنا چھوڑ دیے؟ کیا ہم ابھی بھی بہنوں کا حق مار کھانا چھوڑ دیے؟ کیا ہم ابھی بھی بھائیوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیے؟ کیا ہم ابھی بھی ماں باپ کے خلاف ورزی کرنا چھوڑ دیے؟ کیا ہم ابھی بھی مسلمانوں کے دشمن ہونا چھوڑ دیے؟ نہیں، وہ سارے کام تو ابھی بھی اپنی کوٹھی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن مسئلے پہ بات کریں گے تو دوسرے کے خلاف بات کریں گے، بات کریں گے تو سیاسی پارٹیوں کے خلاف بات کریں گے، بات کریں گے تو دوسرے جو آواز اٹھائیں گے ان کے خلاف ان کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے کہ ان کی وجہ سے فلاں ہوا، ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی دین کی تو ان کو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، توبہ و استغفار کرو۔ اور توبہ و استغفار سے کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یاد رکھو، تم اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر توبہ و استغفار کرو، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور آگے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ کے سامنے معافی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے آسمان سے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باغات کو تیار کریں گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کھیت کھلیان بنائیں گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری کریں گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اولادوں میں برکت دیں گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ساری باتیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، کیا ایک مسلمان اگر بیٹھ کر ذرا سوچے، مسلمانوں کی جو فی الوقت جو کنڈیشن ہے وہ تمام انہی باتوں کے خلاف ہے۔ مسلمان ہیں تو کھانے پینے کے سلسلے میں پریشان ہے، مسلمان ہے تو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، مسلمان ہے تو بارش وقت پہ نہیں ہو رہی، کسان ہے کھیت جوتنے کے لیے تیار ہے لیکن بارش نہیں برس رہی، اور وہاں تک گیہوں اور چاول نہیں پہنچ رہا، اور جب نہیں پہنچ رہا تو پرانا جو اسٹاک رکھا ہوا ہے وہی زیادہ پیسوں میں بکا جا رہا، اور جس کے پاس جو کم پیسے ہیں وہ بھیک مانگنے میں مجبور ہو گئے۔ آپ فی الوقت سوچیں، کیا یہ کنڈیشن ایک مسلمان اور مسلمانوں کی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ جب یہ ہے تو قرآن ہم کو راستہ بتاتا ہے، قرآن ہم کو صحیح راستہ دکھلاتا ہے کہ اب تمہارا کام اور تمہارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے معافی مانگو اپنے گناہوں، اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ، رجوع اللہ کی اہمیت کو جانو، اللہ کی طرف لوٹو۔ کب تک دوسروں کے حق مار کھاتے رہیں گے؟ کب تک کا دوسرا حق کھاتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کے خلاف بات کرتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کے خلاف بغاوت کرتے رہیں گے؟ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچو، ہم کیا ہے اس بارے میں بھی سوچو، ہم کتنے پانی میں ذرا اس بارے میں سوچو۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف آواز تو اٹھائیں گے لیکن وقف کی پراپرٹی پہ ابھی بھی حق مار کے کھائیں گے۔ 3-4 فٹ کی زمین کے لیے وہ 21 لاکھ زمین جو ایکڑ پہ بنی ہوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار ہے، لیکن یہ 3-4-6 فٹ 8x12 کی فٹ پہ جو زمین بنی ہوئی ہے جو حق مار کے کھا رہے کئی سالوں سے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ ابھی بھی 500-1000 روپے اس کے کرایہ ادا کر کے لوگ رہ رہے اور وہ رہنے والے مسلمان ہیں۔
حالانکہ آج کے سچویشن کے اعتبار سے، حالیہ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا کرایہ 10,000 ہونا چاہیے، 12,000 ہونا چاہیے، 20,000 ہونا چاہیے، 25,000 ہونا چاہیے، لیکن ایک مسلمان پہ یہ بھی بات نہیں بیت رہی۔ یہ جو وقف کی زمین ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کی غربت کا خیال رکھ کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ میں اتنا کمینہ شخص ہو گیا کہ اس پر بیٹھ کر اللہ کا حق مار کھاتے ہوئے، لوگوں کا حق مار کھاتے ہوئے، یتیموں غریبوں کا حق مار کھاتے ہوئے اس کا کرایہ 500 دے رہا ہوں، 200 دے رہا ہوں، 400 دے رہا ہوں، اور وہ بھی مہینے کو نہیں، 3-4 مہینے میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار۔ اگر کوئی آ گئے تو وہاں سے غائب ہو گئے، کوئی اگر بات کرنے کے لیے آئے، بول تو آؤٹ آف میں ہے، یا نہیں ہے حیدرآباد میں، یہ کام کرنے کو تیار ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی وقف کی جو جائیداد ہیں، جو ہم اب تک ہڑپ کر کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور کئی سالوں سے کھا رہے ہیں، پیٹ پوجا ہوتے رہی ہے، اپنے اندر کا جو گناہ کا سانپ اور اژدہا بیٹھا ہے اس کو دودھ پلا پلا کے بڑا کر رہے ہیں۔ لیکن جو سیاسی پارٹیوں میں اژدہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، قائدین ظالمین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا رہے کہ فلاں کو سیٹ سے ہٹا دو، فلاں کو گرا دو، پارلیمنٹ میں 1 بجے تک کیا کام ہو رہا وہ کرا دو، وہ ختم کرا دو۔ لیکن اندر جو سانپ پل رہا جس کو دودھ پلا پلا کے بڑا کر رہے اس کو تو ختم کرو، پہلے اس ظالم کو تو ختم کرو۔ اندر کے ظالم اور نفس کو ختم کرنے تیار نہیں، لیکن آواز اٹھائیں گے تو دوسروں کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ واہ رے مسلمان تیری پہچان۔ اس لیے معزز دوستو، اصل میں گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اتنی پیاری حدیث ہے، کئی دنوں کے بعد میری نظروں کے سامنے سے حدیث گزری تو جب میں پڑھ رہا تھا میرے جسم سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اللہ بھی توبہ کرنے والے بندے کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کر اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے اللہ آپ معاف کر دیجئے، آپ میرے رب ہیں، آپ معاف کر دیجئے، آپ میرے رب ہیں، اوپر سے صدا آتی ہے میں نے معاف کر دیے۔ پھر تھوڑے سال کچھ عرصہ گزرا تھا، پھر وہی گناہ کیا، پھر بیٹھا مالک کے سامنے، کہا اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ ہی تو پالنے والے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اللہ پھر کہیں گے معاف کر دیے۔ بندہ پھر تیسری مرتبہ وہی گناہ کر کے بیٹھا، پھر کہے گا اللہ آپ پالنے والے ہیں، آپ رب ہیں، معاف کر دیجئے۔ ہو گیا گناہ سرزد، بندہ ہوں، خطا کار ہوں، اللہ کہیں گے کہ معاف کر دیے۔ چوتھی بار بھی یہی ہوا، 5ویں بار بھی یہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے سے یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس کو یہ بات تو معلوم ہے کہ کوئی مجھ کو دیکھنے والا ہے، کوئی میری نگرانی کرنے والا ہے، کوئی میرے کو پالنے والا ہے، کوئی میرے خطا کو معاف کرنے والا ہے اور وہ میرے در پر آ رہا ہے، اور میں مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہوں، میں اس کے گناہوں کو کیسا معاف نہ کروں؟ معاف کر دیے۔ اور کہا جب تک میں اپنے بندے کو معاف کرتے رہوں گا، جب تک اس کے حلق میں غرغرہ نہ آئے، یعنی موت کی تکلیف، روح جسم سے نکل رہی، اس وقت تک میں اپنے بندے کو معاف کرتے رہوں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی روزانہ معافی مانگنے والا نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے انسان کے ہاتھ کھلتے ہیں، ایک مثالی طور پر بیان کیا گیا۔ دونوں ہاتھوں کو مطلب اپنی رحمت کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پورے دن کے گناہوں کی معافی میرے سے مانگنے کو بیٹھا ہے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہی دن کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں رات میں کچھ گناہ ہو گیا ہوگا، گندی فلمیں دیکھ لیا ہوگا، گندے گانے سن لیا ہوگا، گندی چیزوں میں پڑا ہوا ہوگا، گندی حرکت کیا ہوگا،
میں تیار ہوں صبح کے وقت معافی مانگیے مجھ سے، میں معاف کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک بہترین آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی، دل کو سکون محسوس ہوتا ہے جب یہ آیت پڑھتے ہیں۔ کہا اے نبی اپنے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہیے، میرے ہیں، وہ شیطان کے بندے نہیں، ابلیس کے بندے نہیں، کسی اور کے بندے نہیں، میرے خود کے بندے ہیں۔ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ مانتا ہوں میں گنہگار ہے، مانتا ہوں میں خطا کار ہے، مانتا ہوں میں ہمیشہ گناہوں میں ملوث ہے، مگر اس کی وجہ سے ان کی زبان پر کبھی یہ نہ آئے کہ اتنے گناہ ہو گئے، مجھ کو معافی ملتی کی یا نہیں کی، اتنے گناہ کر دیا، اللہ معاف کرتے کی یا نہیں کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہ جو تمہارے پاس ہے اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ معافی مانگے تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، گناہوں سے معافی مانگے تو صحیح، ارادہ کرے تو صحیح کہ اللہ معاف کر دیجیے، اب گناہ ہو گیا، آئندہ سے اس خطا میں کبھی ملوث نہیں ہوں۔ لیکن ہمارا حال جو کا توں ویسے ہی موجود ہے۔ معزز دوستو، شرط یہ ہے کہ پہلے خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پہلے خود کے نفس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ نفس، جب تک یہ امارہ نفس، مطمئنہ نفس میں چینج نہیں ہوگا، بدلا نہ جائے گا، تو یاد رکھیے کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ آپ عمل کر رہے، آپ نیکی کا کام کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے اور گناہ پہ توبہ بھی نہیں کر رہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کپڑے پر، وائٹ کپڑے پر، سفید کپڑے پر دھبا لگا ہوا ہو، اس کو آپ دھو بھی نہیں رہے، صاف بھی نہیں کر رہے، اور چاہ رہے یہ کہ یہ صاف ہو جائے خود بخود، ہو نہیں سکتا۔ اس کو پہلے آپ کپڑا لیں، صابن لگائے، پھر صاف کرے، پھر پہنے تو وہ صاف ہوگا۔ ہماری کنڈیشن یہ ہو گئی کہ وہ سالن کا دھبا لگا ہوا ہے، اس کو صاف کرنے کے بجائے صابن بھی رکھے ہوئے، ساتھ میں سالن بھی ہے، سالن بھی ڈالتے جا رہے، صابن بھی لگاتے جا رہے، سالن بھی ڈالتے جا رہے، صابن بھی لگاتے جا رہے، کپڑا صاف نہیں ہوگا بلکہ پھٹ جائے گا۔ ویسے ہی ہماری حالت ہے، گناہ سے توبہ کر لی ہے، پھر اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی پھر وہ کام کر کے پھر اللہ کے سامنے بیٹھ رہے، چلیے اللہ معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن انسان ہے، خطا کار ہیں، کتنی مرتبہ عقل مند ہونے کے باوجود بھی وہی گناہ کرتا رہا، اس کی آپ مثال نہیں دے سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بہت مشہور ہے جو مسلم شریف میں جس کی روایت موجود ہے کہ وہ شخص 99 قتل کر چکا تھا، 99 قتل کر چکا تھا۔ اب اندازہ لگائیے، 99 قتل کرنے والا شخص، اس کے دل میں یہ بات آئی اب میں سدھرنا چاہتا ہوں، اب میں اللہ سے بھیک مانگ کر، توبہ کر کر، استغفار کر کر، گڑ گڑا کر، مانگ کر نیک بننا چاہتا ہوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ شخص ایک عابد کے پاس گیا، عالم کے پاس نہیں، عابد کے پاس گیا۔ تو عابد نے جواب دیا، نہیں تم تو 99 قتل کر دیے، اب تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ اس کو غصہ آیا، حدیث میں آتا ہے اس کو غصہ آیا، اس نے سامنے والے شخص کا بھی قتل کر دیا اور کہا اب لوگ پورے 100 ہو گئے۔ ہمارا حال ایسے ہی ہے، ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم صاحب اور مفتی صاحب کے سامنے نہیں جائیں گے، ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈبے پہ جائیں گے، ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے یوٹیوب پہ سرچ کر کے انجینئرز کے بیان سنیں گے، ہم مسئلہ جاننے کے لیے یوٹیوب پہ سرچ کر کے ڈاکٹرز کے بیان سنیں گے، چاہے وہ اس اسٹیٹ کے ہو، چاہے وہ پڑوسی ملک کے ہو، چاہے کسی بھی کنٹری کے ہو۔ عالم صاحب کے پاس نہیں جائیں گے، کسی اور سے پوچھیں گے تو وہی ہوگا، کسی اور سے دریافت کریں گے تو وہی ہوگا۔ جائیں، کسی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر کسی مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم کے پاس جائیں۔ ہمارا حال یہ ہوا، بیمار رہے تو بھی بابا کے پاس، مسئلہ پوچھنا ہے تو بھی بابا کے پاس، اگر کچھ تکلیف ہوئی تو بھی بابا کے پاس، سب کچھ بابا کے پاس۔ اگر بابا کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تو انہوں روڈ پہ بیٹھ کے دھندا کیوں کرتے تھے؟ اگر انگوٹیوں میں ہی پوری اگر شفا شامل ہے تو پھر انہوں ہی بادشاہ ہوتے تھے دنیا کے، تم نہیں ہوتے تھے۔ سوچئے، اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہمارا، اللہ کے در پہ آنے کے بجائے کسی اور کے در پہ جا کے چوکٹ پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے، ایسا مسلمان ہو گئے۔
اس کو ایک شخص نے کہا اس عابد سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک عالم صاحب ہے ان سے جا کر مسئلہ پوچھیے۔ وہ شخص بنی اسرائیل کا وہ شخص عالم صاحب کے پاس پہنچا، اس نے کہا میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا اب بھی اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس شخص نے کہا بالکل نعم، ہاں بالکل معاف کر دیں گے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے اس بات کا، معاف کر دیں گے بالکل۔ فوراً دل بدل گیا، خیال آیا، بیٹھا ادھر پہ، دعا مانگی، توبہ کی، استغفار کی اور کہا اللہ معافی مانگتا ہوں اپنے ان تمام قتل کا۔ اب جب جانے لگا تو عالم صاحب نے بلایا اور بلا کر کہا ایک کام کرو، تم جس قبیلے اور جس گاؤں، جس دیہات، جس قریے میں رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہ برا محلہ ہے، پھر وہی مسئلے میں تم پھر گرفتار ہو جاؤ گے، وہی کام کرنا شروع کر دو گے۔ ایک نیکوکاروں کی بستی ہے جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، نیک صفت والے، اس جگہ پر چلے جاؤ تاکہ تم توبہ بھی کر لیے، نیکی کے کام میں تم کو ہیلپ بھی ہو جائے گی، مدد بھی مل جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، نیت کر کے پھر وہ وہاں پر جانا شروع کر دیے، اور تھوڑی آگے بڑھا تھا، بڑھتے ہی اس کے جسم سے روح نکل گئی، موت کا وقت متعین تھا، موت آئی اور روح نکل گئی۔ اور جب روح نکل گئی، مسلم شریف میں حدیث میں موجود ہے، مکمل ایک بڑی حدیث ہے، اب جب روح نکل گئی جسم سے تو فرشتے، جنتی فرشتے بھی آئے، جہنمی فرشتے بھی آئے۔ جنتی فرشتے اس وجہ سے آئے کہ ہم جنت میں لے جائیں گے، جہنمی فرشتے اس وجہ سے آئے کہ ہم جہنم میں لے جائیں گے اس کی روح۔ اب دونوں مذاکرہ کرنے لگے کہ بھائی روح کو ہم لے جائیں گے یا ہم لے جائیں گے۔ خدا بند قدوس سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بتایا، کہا کہ دیکھو زمین کو ناپو، وہ شخص جس محلے سے آ رہا تھا وہ برا محلہ تھا، گناہ کر کے آ رہا تھا، اور جس محلے کی طرف جا رہا تھا وہ نیکی کا محلہ تھا، نیکوکاروں کا محلہ تھا۔ اس کا مطلب اس کی نیت صحیح تھی، اس لیے اس طرف اس کے قدم تھے۔ ناپو زمین کو، جس طرف بھی زمین زیادہ رہے گی وہ فرشتے اس کی روح کو لے کے چلے جائیں۔ جب ناپا گیا تو آخری کنڈیشن میں آپ کبھی مرتے ہوئے آدمی کو دیکھیے، اس کے پیر رگڑنا شروع ہو جاتے روح نکلتے وقت، ایسی حالت ہوتی ہے کیا بتائے۔ وہ موت کی تکلیف تو صرف موت، جس کو موت آئی وہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سورہ قاف میں آیا کہ موت کے سکرات حق ہے، یہ ہو کر رہیں گے ہر ایک کے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سکرات موت ہو رہے ہیں، ہم تو گنہگار بندے ہیں، حق ہے ہمارے ساتھ تو ہونے والے۔ تو جب وہ کنڈیشن میں تھا اس مسئلے میں اور غرغرے کی حالت میں تھا، تو اس وقت وہ روح نکلتے ہوئے اس کے پیر کے 2-3 انچ قدم نیکی کی طرف بڑھ گئے، اور جب زمین ناپی گئی تو 4-5 فٹ نیکی کی طرف زیادہ تھے۔ اللہ نے حکم دیا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کہ جنت میں لے آؤ۔ اندازہ لگائیے محترم دوستو، 100 قتل کرنے کے باوجود، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک آدمی کا قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس شخص نے تو 100 قتل کیے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمارا مسئلہ بھی قتل و قتال میں آگے ہیں۔ مسلمان جتنا قتل اور مصیبت اپنے اوپر ڈالتے ہوئے، دشمنی نکالتے ہوئے قتل و قتال میں آگے ہیں، حیدرآباد میں کہیں اور نہیں۔ حال ہی کا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا دبیر پورے کے پاس کا، 6-5 لوگوں نے نارمل سی رمضان کے وقت فروٹ کے مسئلے میں کوئی بات ہوئی تو بات پہ یہ وہ شخص سامنے والا یہ کہے کہ میں تم کو دیکھ لوں گا، مار دوں گا۔ اب یہ پورے 5-6 لوگ طاق میں ہیں، وقت مل گیا، موقع ہوا، 2-3 دن بعد شادی تھی، اس سے پہلے قتل ہو گیا۔ وہ بھی ایک ماں کا لاڈلا تھا، وہ بھی ایک باپ کی امید تھی، وہ بھی ایک بہن کی عزت و آبرو کا تحفظ تھا۔ مانتے ہیں اس نے گناہ کیا، جب اللہ معاف کرنے کو تیار ہے تو پھر بندہ کیوں نہ معاف کرے؟ جب اللہ خود معاف کرنے کو تیار ہے تو بندہ پھر کیا ہے؟ بندے کو تو چاہیے کہ اور معاف کرنے والا بنے، اپنی طرف سے کچھ غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ معاف کرنے والا شخص، یاد رکھیے
معاف کرنے والا شخص کبھی معافی مانگنے والے سے چھوٹا ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ معاف کرنے والا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بیسٹ امتی بن کر دکھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین عادت تھی معاف کرنا۔ اپنے چچا کا کلیجہ کچا چبا کر فتح مکہ کے وقت ہندا کھڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہندا کبھی میرے سامنے مت آنا، جب بھی تم آؤ گی تو میری چچا کی مجھے یاد آئے گی، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ کہاں سے لائیں گے آپ ایسا معاف کرنے والا شخص؟ پوری انسانیت کے لیڈر، پوری قوم کے رہنما، پورے انسانیت کے ماڈل اور نمونہ اور آئیڈیل ہم کو یہ درس دیتے ہیں کہ معاف کرنا ہے۔ اور ہماری یہ عادت ہے کہ چھوٹے سے زمینی مسئلے میں، چھوٹے سے دکان کے مسئلے میں، چھوٹے سے خرید و فروخت کے مسئلے میں، چھوٹے سے فون یا گھڑی کے مسئلے میں جان پر تک کی بات آ گئی۔ آخر کیوں؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے معزز دوستو، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک اور واقعہ کتاب میں ملتا ہے کہ کفیل نامی شخص بہت گنہگار تھا، بہت گنہگار۔ اس کے گناہ تو اتنے تھے کہ دن میں ایک بھی نیکی کا کام نہیں کرتا، جب بھی گناہ کرتا تو اپنی ڈائری مینشن کرتا تھا اور اس ڈائری میں اس گناہ کو لکھ لیتا کہ آج یہ گناہ کیا، آج یہ گناہ کیا، آج یہ گناہ کیا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے 60-50 درہم کی ضرورت ہے، مجھے وہ درہم دے دیجیے۔ تو اس نے کہا میں تم کو دوں گا ایک شرط پر، وہ شرط ہے کہ تم اپنی عزت مجھے دو۔ اب گناہ کرنے والا شخص تھا، وہ عورت مانتے مانتے روتے روتے ان پیسوں کے لیے تیار ہو گئی، اور جب جا کر ایک اکیلے تنہائی میں بیٹھے اور جب وہ چھونے کے قریب ہوا، اس عورت کی آہ و بکا تیار ہو گئی، رونے لگی، آنکھ میں سے آنسو جاری ہو گئے، کپ کپانے لگی، تھر تھرانے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کفیل نامی شخص نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا آج تک مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، ٹچ کرنا چھونا تو دور کی بات، دیکھا بھی نہیں، لیکن آج یہ جو عورت تمہارے سامنے بیٹھی ہے یہ اپنے بچوں کی وجہ سے بیٹھی ہے۔ اس کے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں، پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 60 درہم مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کی وجہ یہ بنی کہ اپنی عزت دینی پڑ رہی ہے اپنے بچوں کے خاطر۔ لیکن میں تم سے التماس کرتی ہوں چھوڑ دو، اپنے بچوں کے خاطر میں یہ کام کر رہی ہوں۔ اتنے میں دل بدلا اس شخص کا، گنہگار، ہر دن گناہ کرنے والا، ڈائری میں لکھنے والا، دل بدلا، 60 درہم دیے، کہا جاؤ لے جاؤ اپنے بچوں کو کھانا کھلا دو۔ اٹھ کر فوراً چلی گئی اور جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ جمع ہوئے، جمع ہو کر اس کو دفنا دیا، نہلا کر کفنا کر دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد اندازہ یہ ہوا یہ تو بہت بڑا گنہگار شخص تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، روزانہ کچھ نہ کچھ گناہ کرتے رہتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا تھا۔ وہ پورے لوگ اس کے گھر کے پاس گئے، جا کر جب گھر پہ دیکھا تو دروازے پر قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا یغفر اللہ لک، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تم کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اے امت محمدیہ کے غیور نوجوانوں، ہو سکتا ہے 40 سال سے گناہوں میں کیوں نہ لطف ہو سکتا ہے 2 سال سے کیوں نہ گناہوں میں لطف ہو، معافی مانگو اللہ سے۔ یہ جو حالات مسلمانوں پر ہے، چاہے وہ وقف کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی کمیونٹی کا مسئلہ ہو، چاہے یہ نیچی جائیداد یا ذاتی مسئلے کچھ ہو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ سارے کچھ حالات مسلمانوں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ سفیان حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر پوچھا، ایک شخص آ کر پوچھا، اتنے بڑے بزرگ تھے، تابعی تھے، آ کر پوچھا میرا کھیت ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کیجئے۔ حسن بصری نے کہا جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور ایک شخص آیا، آ کر کہا رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، حسن بصری نے کہا جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ اور ایک شخص آیا، آ کر کہا مجھ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، حسن بصری نے کہا جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 3-4 بندے آئے،
ہر ایک کے لیے ایک ہی دوا تجویز کی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ اور استغفار کرو۔ بازو جو اطراف میں شخص کھڑے ہوئے تھے، پوچھا یہ کیسے حکیم اور ڈاکٹر ہیں، ہر چیز کی دوا ایک ہی، یہ کیسے ڈاکٹر ہے؟ تو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ جب بارش کو روکتے ہیں، اولادوں میں برکت کو روکتے ہیں، رزق کو روک لیتے ہیں، مسلمانوں پر ظالم بادشاہ کو کھڑا کر دیتے ہیں، ظلم جاری کر دیتے ہیں، تشدد جاری کر دیتے ہیں، یہ ساری علامتیں ہیں کہ اللہ مسلمانوں سے ناراض ہیں، اللہ بندوں سے ناراض ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ماتھا ٹیک کر استغفار کریں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ ہو کر کہے مالک گناہ ہو گئے، گناہوں میں اب تک پڑا ہوا تھا، معاف کر دیجئے۔ کب تک ان گناہوں میں رہیں گے؟ کب تک چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر قتل و قتال تک کا مسئلہ لے جائیں گے؟ کبھی تو اپنے آپ کو بدل لیجئے، کبھی تو اپنے آپ کو بدل لو۔ یاد رکھو موت کا کوئی وقت متعین نہیں، موت کا کوئی وقت متعین نہیں۔ آج آپ زندہ ہیں، عصر تک شاید آپ کا جنازہ پڑھا دیا جائے یا میرا جنازہ پڑھا دیا جائے، کوئی وقت متعین نہیں۔ اس لیے محترم دوستو، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی ضروری ہے، مانگ لینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی اولاد گناہگار ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں آدم کی اولاد سے، لیکن کہا وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین آدم کی اولاد میں سے وہ شخص ہیں جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے، گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ مالک گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے۔ یہ ہے سب سے بہترین اولاد آدم۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ